ان کو پتا. السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ. میرے ساتھ ناصر اقبال صاحب, جہانگیر عباسی. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور ایک اڑتی خبر یہ ہے کہ ایک اڑتی ہوئی پٹیشن کہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہے, وہ عدالت اڑ رہی ہے ادھر ادھر. اور دوسرا ناصر صاحب نے ایک بڑی سٹوری دی ہے. اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کی اڑتی والے ہیں کہ وہ پٹیشن 184(3) میں فائل ہوئی ہے جو 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا یہ آپ صبر کریں نا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں ناصر صاحب. آپ کو پورا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا, آپ پھر پوری طرح سے چیر پھاڑ کیجیے گا نا. آپ اس کی سرجری, اب مجھے پتہ ہے آپ ماہر سرجن ہیں. تو جناب یہ ہے, اور کون جج سپریم کورٹ کے اندر آ رہا ہے, ہائی کورٹس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے, اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر کیا پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں, پیش آ رہی ہیں. تو ناصر صاحب نے بھی عباسی صاحب پہ ایک خبر دی ہے, پتہ ہے آپ کو, فل کورٹ والی. اس پہ ہم تبصرہ کر چکے ہیں, وہ آف دی کیمرہ. اچھا, آف دی کیمرہ کر چکے ہیں آپ. وہ تو آپ کا حق ہے نا, جو مرضی آپ کریں آپ. تو ناصر صاحب, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس آفٹر 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کون جج کہاں سے کدھر آ رہا ہے اور جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک چیز تو طے ہے جو ہم نے پہلے, میں اور جہانگیر صاحب نے پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جو سپریم کورٹ کے. یہ کب دی تھی آپ نے خبر؟ چند دنوں پہلے 3-4 دن ہو گئے. جی 3-4 دن. وہ ایکٹنگ جج جب آئے تھے ہم نے اسی وقت دے دی. وہ تو ہم نے بھی دی تھی, لیکن اب ذرا وہ اب انشاءاللہ کنفرمیشن کی طرف جا رہے ہیں. اوکے, تو اب وہ سپریم کورٹ 1 سال ہونے والا ہے نا ان کا بھی. تو سپریم کورٹ کے وہ پرماننٹ جج ہو جائیں گے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور کون سے جج صاحبان ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر سینئر, جو ان میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ میں ذرا آپ کا فون آ گیا. ہاں نہیں, آپ کنٹینیو رکھیں. ہاں, کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ناصر صاحب. موسٹ سینئر 3 سندھ ہائی کورٹ سے جج, آپ وہ ایگزیکٹ وہ ویب سائٹ کھولنی پڑے گی. ہاں, تو کھول لیتے ہیں نا. نیٹ آپ کا ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کون سے آ رہے ہیں, وہ تو وہ آپ شروع کریں, میں آپ کی مدد جو ہے نا. اب جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو اس وقت ایکٹنگ جج سپریم کورٹ ہیں. ان تینوں کے ناموں پر غور ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی ایک جج, مستقل جج سپریم کورٹ تعینات ہوگا. اور ناصر صاحب کی خبر یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ مستقل جج سپریم کورٹ جو ہیں وہ تعینات ہونے کے کافی حد تک امکانات موجود ہو گیا. اور ان امکانات کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے ذرائع ہیں, اور یہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بڑے پکے ذرائع ہیں, بہت پکے ذرائع ہیں. اور جسٹس گل حسن صاحب کے حوالے سے آپ نے ہی یہ خبر دی تھی کہ ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کرنے کے لیے بھی رائے یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت انہوں نے دی تھی جب سرفراز ڈوگر صاحب والا معاملہ زیر غور تھا. تو 3 یا 4 ووٹ بھی میرے خیال میں اس تجویز کے اوپر یحییٰ آفریدی صاحب کے پڑے تھے, لیکن اکثریت سے بہرحال سرفراز ڈوگر صاحب کو ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو جسٹس روزی خان جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایز اے جج جو ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں, تو ان کی جگہ کے اوپر بھی مستقل چیف جسٹس لگنا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس کے آغا صاحب جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں آئے ہیں, تو یہاں بھی مستقل جج جو ہے چیف جسٹس مستقل سندھ ہائی کورٹ اپوائنٹ کرنے کے لیے 3 ناموں پہ غور ہونا ہے. تو جناب ناصر صاحب, سندھ میں جو ہیں وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس ظفر احمد راجپوت صاحب. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں جسٹس محمد اقبال کھلورو, سینئر پیونی جج ہیں, اور مسٹر جسٹس محمد خان, تو محمود خان, ٹھیک ہو گیا جی. ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہے 30/10/2015, اور جسٹس محمد اقبال کھلورو جو ہیں ان کی ہے 30/5/2014. یہ اور پھر 31/8/2013 ہے آنریبل ایکٹنگ چیف جسٹس مسٹر جسٹس ظفر احمد راجپوت صاحب.
تو آپ کو کیا لگتا ہے, اور ان کی ظفر احمد راجپوت صاحب کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اگر وہ ہائی کورٹ کے اندر رہتے ہیں تو وہ 15/10/2027, اور کلوڑو صاحب کی جو ہے وہ 18/7/2030, اور جو جسٹس محمود اے خان صاحب ہیں وہ 23/7/2026. یعنی کہ ان میں اگر کلوڑو صاحب نکلتے ہیں تو پھر یہ 2030 تک چیف جسٹس ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کے. تو آپ کا کیا اندازہ ہے؟ مسلمانوں تکا لگاؤ. نہیں, تکا یہی ہے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ شاید جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہیں کو یہ موقع ملے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹنگ آفشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پرماننٹ کر دیا جاتا ہے. ہاں. لیکن اس میں ایک جج ہیں جو 2026 کو ریٹائر ہو رہے ہیں, لیکن وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. تو میرا خیال ہے سینیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ایکٹنگ ہی کو رکھیں گے. جی وہی. اب اسی طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ محمد کامران خان ملا خیل صاحب کو ہی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مستقل جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا. ملا خیل صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں. جی وہ ایکٹنگ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ. ہاں ٹھیک ہو گیا. اور دوسرے اور تیسرے نمبر پہ کون سے ہیں؟ وہ ہمیں یہیں سے مدد لینی پڑے گی جو آپ کوشش کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ اس کو کلک کریں آپ اوپر سے. یار آپ بغیر تیاری کے بیٹھ جاتے ہیں آپ. اس کو یہاں پہ ججز صاحب ہم آپ کو صبح سے کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کر لیں. تو اب یہ یہاں پہ اب آگے جی 3 ججز کے نام. یہ اس وقت تو ناصر صاحب یہاں پہ ہیں آنریبل سینئر پیونیر جج جسٹس اقبال احمد قاسی, یہ سیکنڈ نمبر پہ ہیں, اور جسٹس شوکت علی رخشانی جی, اور فرسٹ پہ یہ ہیں کامران اور صاحب. پہلے نمبر پہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ ہیں جسٹس محمد کامران خان ملا خیل, ٹھیک ہے, ایکٹنگ چیف جسٹس. تو یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کامران ملا خیل جو ہیں وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور ملا خیل جو ہیں وہ ان کی جو ہے 19 جنوری 1968 ہے ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. ناصر صاحب زبردست ہو گیا. تو جناب اچھا یہ تو ہو گئے 2, اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ, اور ادھر ہو گیا کام. تو جوڈیشل کمیشن کے 2 دسمبر کو اجلاس ہو رہا ہے ناصر صاحب, اور یہ پہلا اجلاس ہوگا. تو وہ آئینی ترمیم میں تو تھا کہ جوڈیشل کمیشن اپنے رولز بھی بنائے گا. تو رولز بن گئے ناصر صاحب؟ رولز سے پہلے اپوائنٹمنٹس یا رولز جو پرانے جوڈیشل کمیشن کے ہیں وہی اڈاپٹ کر لیے, تو پھر اس میں پھر نامینیشن کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اس میں تو تمام جج نامینیٹ کر سکتے تھے نا کسی کو, سوری رکن جو ہے. 60 دن کا لکھا ہوا ہے. آپ کریں, میں ذرا اس کو مینیج کر لوں. یہ بار بار بندہ میں کہتا ہوں میسج کریں. اب وہ 60 دنوں میں سر رولز بننے کی بات ہے کہ 60 ڈیز میں جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز. تو یہ وہ جو پرانے رولز ہیں وہ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں نا. وہی اب جیسے فی الحال تو وہی اڈاپٹ اس لیے ہوئے ہیں. جو ہے اس نے اپنے عدالت کے بھی تو رولز بننے ہیں, تو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 2025 کے رولز ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے ہیں میرے خیال. اس کے تحت ہی داخل ہوں گی چیزیں. اچھا ایک چیز ہمیں یہ دیکھنے والی ہے کہ یہ جو ابھی جو اجلاس بلایا گیا ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیے ہے. نہیں, وفاقی آئینی عدالت کے 3 اجلاس ہیں. ٹھیک ہے, تینوں ہیں, لیکن وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے لیے جوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس ابھی نہیں ہو رہا. میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی بھی بات کر ہی نہیں رہا. نہیں کر رہے. میں نے یہی کہا. میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنڈے میں لکھا ہوا ہے نا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹس کے جو 3 ججز ہیں سینئر ججز ان میں سے کسی ایک کا ہوگا. تو یہ وہ جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب بنا کے گئے تھے سر, تو ابھی وہی کنٹینیو ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب تک نئے رولز ود ان 60 ڈیز اگر نہیں بننے تو یہی کنٹینیو ہوں گے. تو یہ تو سٹنگ ججز ہیں نا جی, تو اس میں تو یہ رول ہے. اور جو اگر نئی ایلیویشن ہوتی تو اس کے لیے کیا ہوگا, کون نام دے گا, کس طرح سے ہوگا, چیف جسٹس دے گا, تمام ارکان جوڈیشل کمیشن کے دیں گے, وہ ہے نا. سننے میں یہ گو کے کیسز تقریباً 25,000 کے قریب ہیں قیوم صدیقی صاحب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. تقریباً اتنی تعداد ہو جائے گی, 25,000 تقریباً 25,000 کیسز. لیکن 20,000 سے زائد تقریباً لگ رہا ہے. 20,000 سے زائد مقدمات جو سپریم کورٹ سے آئیں گے, اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے مقدمات وہ 60,000 تھے, نہیں 58,000 کچھ کم ہو گئے تھے. تو سپریم کورٹ کے اندر بھی 38,000 کیس رہ جائیں گے. اور دھڑا دھڑ جو ریکارڈ ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے جناب.
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में, और मेरी इतला के मुताबिक आज अमीन उद्दीन साहब ने दौरा भी तो कि किया ना वहाँ पे। वो आपको नासिर साहब से पूछिएगा, मैं खबर है कि आपको ये दे दूं कि 3 से 4 महीने तक सुना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए कोई जज अभी नहीं लाया जा रहा। बिल्कुल यही आपने अच्छा किया बता दिया। तो नासिर साहब असल में इशू हम अभी कब आ रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जज, और कहाँ से आएंगे? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आएंगे या बाहर से कोई वकील साहब भी लिए जा सकते हैं? नहीं, देखिए लिए तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यहीं से आएंगे सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन आज हम और मैं और जहांजेब साहब हम गए थे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ने दौरा, हमने भी दौरा किया था। अच्छा, और कुछ लोगों से मुलाकातें भी की, तो हमने महसूस किया कि देखें अभी जगह ही नहीं है उनके पास, क्रैम्प अप है। एक कमरे में सारा स्टाफ बैठा हुआ है, मतलब सीनियर सारा स्टाफ एक ही कमरे में बैठा है। और नासिर साहब वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने कहीं हवा में छोड़ी है, वो इधर उधर तो फिर रही है और उस पर व्लॉग्स भी कर रहे हैं लोग, वो जो मर्जी करें, लेकिन ये क्या कहाँ सुप्रीम कोर्ट में आई थी या वफाकी आईनी अदालत में आई थी? देखें कहीं भी नहीं। ये हमने बड़ा ढूंढा और आप भी साथ थे, तो ना ये वफाकी आईनी अदालत में आई है और ना सुप्रीम कोर्ट में आई है, और ये हवा में ही घूमी जा रही है। तो नासिर व्लॉग कौन कर रहा था आपका दोस्त? छोड़े ना, नाम नहीं लेते किसी हाँ, का, सही है, मुनासिब नहीं है, लेकिन भी नहीं चाहिए। हाँ, देखें लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ है कि आर्टिकल 184(3) में ये नहीं, आप पीछे पीछे आवाज़ें मार रहे थे ना, वो भाई ये थे ये वजूद ही कोई नहीं है, तू व्लॉग तो मैं चाह रहा था उन्हें करेक्ट कर दूँ। अच्छा, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन आदमी, उनको पता है चीज़ों का, तो बहरहाल उन्होंने व्लॉग की है। तो मैं ये कह रहा था कि 184(3) में पिटीशन फाइल हुई है, और 184(3) जो है ना ओमिट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन 27 में ओमिट हो चुका है। हाँ। अब ये जुरिसडिक्शन सुप्रीम को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की है, और वो भी आर्टिकल 175। वो मुंशी को कहा होगा ना कर दे यार, तो वो जो किसी ने 26वीं तरमीम चैलेंज की थी, वो उन्होंने वो 26वें के बजाय 27वीं कर दिया होगा उसको। सर एक तरीका है ना, सर बायोमेट्रिक होती है जिसने फाइल वो तो दाखिल करने का तरीका है ना, लेकिन दाखिल तो यही पिटीशन बनाने के लिए तो वही काफ़ी है ना। बनाने के लिए तो आप कयूम कुछ भी साहब लिख आप सकते हैं। सुने, 26वीं तरमीम के बजाय वहाँ पे 27वीं लिख दें आप। कयूम जी, साहब आप सही है, जब दुरुस्त बात है। अपनी स्टोरी फाइल करते हैं हाँ। या वीपर देते हैं, कम से कम 2 दफ़ा तो चेक करते हैं ना बिल्कुल कि कोई गलती ना रह Counter जाए। check, हाँ। हम जब जैसे मैं एक स्टोरी करता हूँ ना, तो उसको दोबारा पढ़ता हूँ, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ता हूँ कि कोई गलती ना रह लेकिन जाए। आज सब मिसिंग तो पड़ जाएगी ना आपकी। वो बस खबरें झूठी होती हैं सर। बड़ी खबर है। हाँ। लेकिन एक बात है, लेकिन आज मुझे एक बात बताएं, हाई कोर्ट का जज किसी आईनी तरमीम को कैसे चैलेंज कर सकता है? मुझे एक बताएं ना जरा, वो कहते हैं वो लोकस स्टैंड आई बताएं। लोकल स्टैंड आई तो वैसे Without giving the resignation, how can he challenge as a judge of the High Court a law or a constitutional amendment? वैसे तो कयूम साहब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के आर्गूमेंट्स बहुत दफ़ा हुए हैं कि जजेस के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लेकिन ये वाले फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को फॉलो तो कर सकता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, उस पर जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है, उसको हाँ। हाई कोर्ट का इख्तियार है 199 बिल्कुल, में वो challenge स्क्रूटनी आप उसको सुने, हाई कोर्ट के अंदर हुई नहीं चैलेंज, बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। लाहौर हाई कोर्ट में हाई हुई कोर्ट है, का सिंध जज हाई खुद कोर्ट में। पिटीशनर बल्कि कैसे बन सिंध हाई सकता कोर्ट में भी हुई है, ये, सिंध हाई कोर्ट में भी हुई है। तो वो जब स्क्रूटनी का इख्तियार उसको उस वक्त है जब वो पिटीशन फाइल होगी और उनके सामने लगेगी, और उस बेंच पे वो बैठेंगे और फिर वो करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन आप चैलेंज नहीं कर सकते एक जज। मैं ये मफरूजाती हम बात कर रहे हैं ना नासिर साहब, देखें, अभी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट में वो कि जी फलां सो एंड सो जज जो है ना उसके सामने लगा देते हैं, तो जज कहेगा यार मैंने खुद चैलेंज की हुई है। नहीं, दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट जो आया है, मतलब ये कि अच्छा बहरहाल कोड ऑफ कंडक्ट जो आया है उसमें तो यही है कि एक जज को वो फॉलो नहीं करेगा, या अपनी सेल्फ एंग्रेंडाइजमेंट यानी कि अपनी प्रोजेक्शन के लिए या मीडिया में आने के लिए या कोई ऐसी बात नहीं करेगा। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सीधी सी बात है, ये काम तो पार्लियामेंट का है ना, पार्लियामेंट का काम ही लॉ बनाना है, आप पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते। तो हाँ, ये मुझे भी पता है। ये ना सिर्फ फिक्रे कहीं और भी किसी ने कहे हैं। हाँ, किसने कहे? देखें, ये रहने देंगे किसने कहे हैं, लेकिन ये एक फुल कोर्ट की मीटिंग में ये कहे गए हैं। और ये जो फुल कोर्ट की मीटिंग 14 तारीख को हुई थी, और उसमें बात यही चली थी कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना चाहिए जुडिशरी को, और 3 लेटर्स भी आए थे। फिर बिसाइड उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का लेटर था, जस्टिस अतर मनीला साहब का लेटर था, फिर जस्टिस लॉरेन पवर साहब ने भी लेटर लिखा था। लेकिन बाद में जब लॉ पास हो गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया था, तो 2 जजेस यानी
ادھر صدر نے دستخط کیے, ادھر انہوں نے دستخط کیے, انہوں نے اپنے ریزگنیشن پہ دستخط کیے تھے اور پریزیڈنٹ کو بھیج دیے تھے. تو یہ وہ اس کے بعد یہی بات چل رہی تھی کہ دیکھیں میں اپنی ایک پرسنل بتاؤں, یہ امینڈمنٹ مجھے بھی کوئی خاص پسند نہیں آئی, لیکن کیونکہ ایک سپریم کورٹ کو بالکل ہلا کے رکھ دیا, لیکن یہ ایک آئین ہے, یہ لا آف دی لینڈ ہو گیا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے, مطلب پسند ہے یا ناپسند ہے. اب اس میں جو لکھا ہے, اب اس میں لکھا ہے 184(3) نہیں ہے تو آپ پٹیشن نہیں کر سکتے 45 آرٹیکل 184(3). اس کے لیے آپ کو 175(e) کو ہی جورسڈکشن لینا پڑے گا, اور پھر انہوں نے جو اس پہ لکھا ہے سپریم کورٹ اوریجنل جورسڈکشن, تو سپریم کورٹ کی تو اب صرف ایپلیٹ جورسڈکشن ہے, اوریجنل جورسڈکشن تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر چلی گئی ہے نا. بالکل. اور یہ کورٹ آف اپیل ہے نا ایک طرح سے, کہ یہاں پہ صرف اپیل آ سکتی ہے, اور وہ بھی وہ اپیل جس میں کوئی آئینی تشریح یا قانونی تشریح کا اگر کوئی سوال, ریٹ جو 199 والی ہے وہ نہ ہو, تو اس پہ بھی اگر کوئی کویشچن ہوگا تو وہ پھر یہ سپریم کورٹ بھی اس کو واپس بھیج دے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی طرف, کیونکہ یہ مجبوری ہے, وہ کر ہی نہیں سکتے نا. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے 184(3) کے تحت کئی سارے ہیں جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا, نیب ترامیم کو بھی, چیئرمین نیب کو بھی, 2 بوتل شراب بھی, مطلب نیم اینی, مطلب ساری دنیا جان کے جو ان سے اسٹیل مل, ریکوڈک اور وہ سارا کچھ نہیں. وہ ریکوڈک والا تو اپیل میں آیا تھا 184, اور پھر ایک 184(3) کی بھی آئی تھی اس میں. تو اب وہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹس کے فیصلے, کیا وہ فیصلے وفاقی آئینی عدالت پہ پابندی ہے ان کی یا نہیں؟ دیکھیں وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, یہ دونوں سے آپ سے سوال ہے اور اپنا ناصر صاحب دونوں جواب دے گئے. دیکھیں میرا تو جواب یہ کہ وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں, اور بیسائڈز یہ ہے کہ وہ پریسیڈنٹس ہیں, وہ ایز اے پریسیڈنٹس تو استعمال ہوں گے نا. جب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جب آرگومنٹ شروع ہوں گے تو کم سے کم وکیل یہ صاحب یہ تو بات کریں گے نا کہ سپریم کورٹ میں جب یہ میٹر آیا تھا 184(3) میں, اور اس میں یہ ڈیسیژن ہوا تھا, تو اس میں کورٹ نے اس طرح کیا تھا یا یہ آرگومنٹس فارورڈ کیے گئے تھے, تو وہ یہ ختم تو نہیں ہوئے نا, جو وہ پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں. ہاں لیکن اب نئی ہسٹری بنے گی, کیونکہ اب سب کچھ بدل گیا ہے, اب یہ نئی بگننگ ہے, یہ ایک نیا فجر ہے, یعنی کہ وہ اب نیا دن شروع ہو چکا ہے, تو اس کو آپ ایز اے پریسیڈنٹ تو فالو کریں گے نا. دیکھیں نا سپریم کورٹ میں ایز اے پریسیڈنٹ کیسے, مطلب کہ 17 ججوں کا فیصلہ ہے, یہاں پہ تو 13 جج ہیں, ابھی 13 بھی نہیں پورے ہیں, 7 ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کسی آئینی نقطے کے اوپر وہ جو ہے وہ فیصلہ دیتے ہیں, تو وہ کیا دیں گے وہ, مطلب اس سے پہلے تو تھا نا کہ سپریم کورٹ کے اندر چھوٹا بینچ جو ہے وہ بڑے بینچ کو اگر اوور رول کرنا ہے اس کے, تو اس سے بڑا بینچ ہونا چاہیے. دیکھیں تو یہاں پہ تو بڑے بینچ کی ضرورت نہیں ہے, 5 جج 6 جج 7 جج یا 3 جج جو ہے وہ اوور رول کر سکتے ہیں اس کو. وہ جب یہی کہیں گے نا, میں سرکار آپ میں صرف آخری بات کرتا ہوں, وہ بات تو مکمل کرنے دیں. اچھا وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہمارے پر بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن یہ ایسا ہوا تھا, ہم اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں. وائز مطلب بہت ساری ججمنٹ بہت اچھی بھی ہے نا, تو اس کو سے وہ گائیڈنس اچھی ہے, میں کسی کو برا نہیں کہتا, گائیڈنس تو لے سکتے ہیں. میں تو ایک پرنسپل پوچھ رہا ہوں. ہاں تو پرنسپل تو یہ ہے کہ وہ بائنڈنگ, ادروائز تو ان کا کوئی ڈیسیجن اب ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. ان کا بائنڈنگ ہے, ویسے ان کے ڈیسیجن ان پہ بائنڈنگ ہو گیا ہے, ان کا اب ان پہ بائنڈنگ نہیں رہا. لیکن جو پرانی چیزیں ہیں اس سے ناصر صاحب, اب وہ سپریم کورٹ کے اوریجنل جورسڈکشن والے فیصلے سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے, وفاقی آئینی عدالت اس لیے تو یہ سارا کچھ 27ویں ترمیم میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا جی, وہ ہائی کورٹ سمیت تمام عدالتوں کے اوپر اس کا اطلاق بائنڈنگ ہے, لازم ہے, سوائے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے. ٹھیک ہے. دوسرے حصے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ تمام عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہے بشمول سپریم کورٹ کے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر 2 ممبر یا 3 ممبر کا کوئی اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, سمپل سمپلسٹی کے اندر اگر اس کو ناصر صاحب رکھا جائے سادہ زبان میں, کہ ہن وڈی عدالت بن گئی ہے, وڈی عدالت ہے, لیکن اگر پھر وڈی عدالت کوئی بھی فیصلہ 2 یا 3 جج بیٹھ کے قلم کر سکتی ہے اور نیا پرنسپل بھی دے سکتی ہے. لیکن جو ہسٹری رہی ہے ہماری, آئینی بینچ جب تھا بہت سست روی کا شکار, کیسز چلائے گئے, بہت تاخیر سے ججمنٹس دیے گئے, تو یہ صورتحال یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. کیسز آئیں, ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے. یہ لمبا ہو گیا. تو ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور
ہو سکتا غلط کورٹ میں سناٹا کیوں ہو گیا تھا؟ اچھا چھوڑیں نا وہ میں بتاتا ہوں. جہاں زیب صاحب کا بھی میرے خیال میں یہی خیال ہے کہ جب تک جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہاں ہیں, یہ سپریم کورٹ ہے, جیسے ہی وہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اپیلیٹ کورٹ بن کے یعنی 28ویں ترمیم میں برانچ رجسٹریز میں شاید منتقل نہ ہو جائے. یہ بھی ایک چانس ہے, اور یہ بار بار باتیں چل رہی ہیں, یہ ختم نہیں ہوئی, ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی. نہیں ہو سکتا ہے چیف صاحب پھر کہہ دیں کہ جی میری حد تک تو کچھ تھوڑا بہت ایڈ کر دیں اس میں, تو کچھ نہ کچھ کہہ دیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک لیگل لکونہ تھا جو انہوں نے کور کیا ہے ٹھیک ہے, امینڈمنٹ کے اندر. کہہ دیں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی کوئی اگر لکونہ رہ گیا ہے تو اس کو کہا جا سکتا ہے نا. اب 2 سال کی ٹرم ہے, 2 سال کی ٹرم ہے, لیکن انلیس اگر سپریم کورٹ کے ججز کی عمر بھی 68 سال کر دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. وہ آئین اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے. اس کے پیچھے جو بات چل رہی نا وہ یہ کہ آج ابھی ہم جب گئے تھے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہاں بھی یہی بحث چل رہی ہے کہ کیا یہ بلڈنگ ہماری ہو جائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ واپس جائے گی, یا اگر تو وہ نہیں جاتی واپس تو پھر الٹیمیٹلی اس نے یہی آنا ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. اچھا, اور دوسرا ویب سائٹ بنی وفاقی آئینی عدالت کی, ویب سائٹ بن رہی ہے, لوگو بھی اس کا ڈیزائن جو ہے وہ حتمی مرحلے میں ہے. دوسرا جو کاز لسٹ وغیرہ کیسے کاز لسٹ ابھی جو ہم نے پتہ کروایا, پتہ لگا ہے جی کہ فی الحال عرضی طور کے اوپر ارینجمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آ رہی ہے کاز لسٹ, لیکن 1 یا 2 دن میکسیمم جو ہے وہ ویب سائٹ والا کام مکمل ہو جائے گا. بلڈنگ کے حوالے سے جو G10 والی بلڈنگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پرانی عمارت ہے, وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو منتقل کرنے کے حوالے سے بہت سارے وکلاء اس بات سے خوش ہیں کہ یہ وہاں پہ شفٹ کر دینی لا چاہیے. منسٹر بھی تو گئے تھے ناصر صاحب امین الدین صاحب سے ملاقات کے لیے, تو اس کی کچھ شنگن کیا ہوا اس میں؟ اٹارنی جنرل بھی تھے, ملاقات تو ہوئی ہے, سنا ہے کوئی انتظامی طور کے اوپر کچھ ڈسکشن ہوئی ہے یہی بلڈنگ کے حوالے سے ہی, کیونکہ اٹارنی جنرل کا بھی پورا آفس بن رہا ہے وہاں پہ, اور بھی لا آفیسرس کے دفاتر بھی بن رہے ہیں. اسلام آباد بار کے بھی کچھ تحفظات اس سینس میں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اس عمل میں کم از کم مشاورت ہم سے ضرور کی جائے. تو ناصر صاحب اب کیا ہوگا, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن رہے گی یا ایک اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بار ایسوسیشن رہے گی؟ اب یہ دیکھیں نا, اب میرے خیال میں یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. اب تو سپیریئر تو وہیں چلی جائے گی نا, سپیریئر تو اب یہ نہیں رہی نا, اٹس نو مور سپیریئر کورٹ. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ کہہ دے گی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بار آف کیا کہیں گے سپریم کورٹ. ہاں ابھی FCCP ہے یہ, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان. ہاں اب وہ ہو جائے گی FCBA ہو جائے گی, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان. لیکن بار آفس FCBAP ہے نا. لیکن پاکستان, میں نے آج بندے سے پتہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں پاکستان بار کونسل کا آفس تو فی الحال یہی رہے گا. وہ پاکستان بار کونسل کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں مسئلہ ایسوسیشن کا جس کے ساتھ سپریم کورٹ ہے. تو جو ویسے چیزیں بہت ڈسٹرب ہو گئی ہیں. آپ کی جو پاس تھی وہ ہماری FCCP. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج سے ہم جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کے سنگ بنیاد ڈال دیتے ہیں. ناصر صاحب آپ پریزیڈنٹ, آپ جنرل سیکرٹری. ٹھیک ہے, میں بس تہاڈا معاون و مددگار. یہ فائنانس سیکرٹری ادھر نے پیسے لے کے چلیں ناصر صاحب وہ بتا دینا سائلنس کس بات پہ ہوئی. دیکھیں بات اصل ہے کہ وہ بات وہی ہوتی ہے نا کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس ہونا چاہیے, کوئی طریقہ ہونا چاہیے, مطلب پتہ لگے گورنمنٹ کو یا لوگوں کو کہ وی آر وریڈ یا وی آر ناٹ ہیپی, یا سپریم کورٹ جو ہے یا مطلب سب کچھ ہل گیا. تو اس پہ پھر ایک جو ون آف دی پارٹیسپینٹ, نام لینا مناسب نہیں, ون آف دی پارٹیسپینٹس نے کہا کہ ہاں یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے, ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ان ماس ریزائن کر دیتے ہیں, کیونکہ ایز اے پروٹیسٹ انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ادر ججز آف دی سپریم کورٹ. تو اس کے پاس وہ ڈیفیننگ سائلنس ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ پریس ریلیز ایشو کر دیتے ہیں جس میں وہ رولز کو اڈاپٹ کیا گیا, اور ایک سینئر وکیل صاحب کو ایک وکیل صاحب کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا. تو یہ بس وہ سائلنس کے بعد وہ تجویز کس نے دی تھی؟ چھوڑے نا وہ نام, یار نام کو چلیں رہنے دیں. ناصر صاحب شرما رہے ہیں, لیکن میں بتاتا ہوں وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا شرائط سے اسے 1 ایئر لائف سے اجازت دی ہے اعلان کیا.